بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الحبیب الرؤوف الرحیم الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ تسلیما کثیرا 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 اما بعد۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے ایک مضمون تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے اور اس کا اصل موضوع قلب ہے، دل۔ کہ جس طرح ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے، اور جسم اور روح میں اصل روح ہے، جسم تو اس کے لیے بمنزلہ سواری کے ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ سوار اور سواری میں اصل جو اہمیت جس کو حاصل ہے وہ ہے سوار نہ کہ سواری۔ ہم لوگ یا دنیا کے بہت سارے لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے سوار کے بجائے سواری کو سنوارنے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ سواری کو نہیں سنوارنا چاہیے، ایک حد تک سواری کو بھی سنوارنا چاہیے، لیکن اصل سنوارنے کی چیز وہ سوار ہے۔ ہم نے اپنے نفس کو، اپنے جسم کو، اپنے روح اور اپنے قلب سے زیادہ سنوارا ہے اور سنوار رہے ہیں۔ جسم اللہ نے دیا ہے، اس کی بھی حفاظت کا حق ہے، اس کی بھی دیکھ بھال کا ہم کو حکم ہے۔ دو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں رات کے وقت۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں تفصیل نہیں عرض کرتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی، تو انہوں نے اپنے دوست کی بیوی سے پوچھا کہ کیسے ان کے دن کیسے گزرتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں؟ کہہ رہے بہت اچھے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ ایک اچھے انداز میں اپنے شوہر پر چوٹ کر رہی ہے کہ سارا دن روزہ رکھنا اور ساری رات عبادت میں کھڑا رہنا سننے کو تو بہت اچھی ہے، لیکن اس میں ایک طرح کی شکایت کر دی کہ یہ میرے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ جب رات ہوئی تو یہ دوست اپنے دوست کے یہاں کسی بہانے سے سونے کے لیے چلے گئے، اور انہوں نے اپنا بستر اپنے دوست کے بستر کے ساتھ لگا دیا اور پریٹینڈ کرنے لگے تاکہ ان کو میرے رات کے حالات کا پتہ نہ چلے کہ میں رات کو کیا کرتا ہوں۔ جا کے بستر پر سر رکھ دیا۔ یہ تو آئے تھے اپنے دوست کی اصلاح کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، انہوں نے بھی بستر پہ سر رکھا اور آنکھیں نوٹ لی۔
جب انہوں نے یہ محسوس کیا ان کے دوست نے کہ یہ سو گئے ہیں تو اٹھے تاکہ میں اپنے معمولات پورے کروں۔ جیسے ہی اٹھ کر بیٹھنے لگی اور بیٹھ کر اٹھنے لگے تو یہ کروٹ بدلی اور انہوں نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا، سو کہاں جا رہے ہو، سو جاؤ۔ سلا دیا ان کو۔ سلا دینے کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر وہ جانے لگے، پھر پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے بیٹھا دیا، کہا سو رہو سو رہو سو رہو، یہاں تک کہ رات کے آخری پہر میں جب تیسرا ثلث باقی رہ گیا، فرمانے لگے اچھا آپ بھی اٹھیں میں بھی اٹھتا ہوں۔ اٹھے، نماز پڑھی، دعا مانگی، روئے دھوئے، گڑ گڑائے، تسبیح ذکر اذکار کیا، اور پھر اس کے بعد ابھی تھوڑا سا وقت باقی تھا مسجد نبوی شریف میں جانے کے لیے، ایک لمبا چوڑا خطبہ انہوں نے دے دیا اپنے دوست کو۔ کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ اللہ نے آپ کو بدن دیا ہے تو بدن کا بھی ایک حق ہے، ان لجسدک علیک حقا، اور اللہ نے آپ کو بیوی دی ہے تو بیوی کا بھی حق ہے، ان لزوجک علیک حقا، اگر آپ کے یہاں مہمان آ جائیں تو مہمان کا بھی حق ہے، ان لضیفک علیک حقا۔ اور اس طرح انہوں نے ایک اچھا بڑا لیکچر جاڑا، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جو کچھ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہر چیز کا حق ہے، اس کے حق کو ادا کرو۔ جب صبح ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی، اور دونوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے جا کر رات کی کارگزاری بیان کی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دوسرے صحابی کی تصدیق کی، فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، اور ہونا ہی ایسے چاہیے، ہر چیز کا حق ہے، ہر چیز کا حق ادا کرو۔ اگر تمہاری بیوی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کا حق ادا نہ کرو، اس کا حق ادا کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے تمہیں جسم دیا ہے تو جسم کا بھی حق ہے، اس کا حق ادا کرو بھائی۔ بال اگر رکھے ہیں تو بال کا اکرام کرو، تیل لگاؤ بھائی، کنگھی کرو، اس میں مٹی پڑ جائے، کچھ دن ہو جائے، اس کو اچھی طرح دھو، یہ بال کا حق ہے۔ کنگھی کرنا یہ بال کا حق ہے، تیل لگانا بال کا حق ہے۔ اللہ نے بدن دیا ہے تو بدن کی تندرستی کا خیال رکھو، کوئی ایسی غذا مت کھاؤ کہ جس سے تمہارے بدن کو نقصان پہنچے، اور ایسی ہر قسم کی غذائیں استعمال کرو جس سے تمہارے بدن کو تقویت پہنچے۔ اسی لیے قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جس سے انسان کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، اس کے استعمال سے شریعت مطہرہ نے منع کر دیا ہے۔ شراب ہے، آپ کو پتہ ہے شراب سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، جسم کو حرام قرار دیا، مت پیو۔ ڈرگ ہے، منع کر دیا کہ ڈرگ استعمال مت کرو اس لیے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ خنزیر کا گوشت ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے منع کر دیا گیا۔ غرضے کہ ہر وہ چیز کہ جس سے جسم کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچتا ہے، شریعت مطہرہ نے اس قسم کو استعمال کرنے سے بالکل حرام قرار دیا، اور کہا اس طرح کی چیزیں آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جسم دیا ہے تو جسم کا بھی ایک حق ہے، اس کو بچاؤ بیماریوں سے، اور اگر بیمار ہو جائے تو اس کا دوا دارو کرو، اس کا علاج کرو۔ طبیب کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، اور جا کر اپنے احوال بتاؤ، اور وہ جو دوا تجویز کرے اس دوا کو تم استعمال کرو تاکہ تم صحت مند رہو۔ کتنی ایسی احادیث شریف ملیں گی جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا کہ تم فلاں فلاں کام کرو تاکہ تم صحت مند رہو، تمہارے جسم کو
صحت و تندرستی نصیب ہو اور تم تگڑے رہو اور تم تازہ رہو، کتنے اعمال ایسے ہیں جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دی ہے۔ تو سوار ہے، وہ ہے روح، اور جسم سواری ہے۔ سواری کو بھی اچھا رکھنے کا حکم ہے۔ اب میں اس کو سادہ لفظوں میں بتاؤں کہ جس طرح میں ہوں اور میرا ایک گھوڑا ہے، میں ہوں میرا ایک اونٹ ہے، میں ہوں میرا ایک خچر ہے، میں ہوں میرا ایک گدھا ہے۔ اب میں سوار ہوں اور وہ سواری ہے، تو صرف اس لیے کہ میں چونکہ سوار ہوں اور سوار اصل ہے تو میں اپنے سواری کے ساتھ جس طرح ظلم کرنا چاہوں کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ شریعت مطہرہ نے باقاعدہ طور پر اس سواری کے حقوق بیان کیے ہیں، کہا فلاں فلاں تم نے کرنا ہے، فلاں فلاں تم نے نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ یہاں تک مسئلہ ہے کہ ایک دوست اونٹ پر سوار ہو کر یوں جا رہا اور دوسرا دوست سواری پر سوار ہو کر یوں آ رہا، اور راستے میں ملاقات ہوئی اور بات چیت کرنی ہے، تو شریعت مطہرہ کا حکم ہے اگر بات لمبی کرنی ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام کیف الحال، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بات چیت کرنی ہے اور یہ بات چیت لمبی ہو سکتی ہے تو فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہو کر بات چیت نہ کرو، اونٹ سے اتر جاؤ تاکہ اونٹ کو آرام ملے، جانور کو آرام ملے۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم سواری پر سوار ہو کر تم آپس میں بات کرو تاکہ تم سواری کے لیے بوجھل رہو۔ اللہ نے سواری کو تمہارے بیٹھنے کے لیے نہیں، تمہاری سواری کے لیے بنایا ہے۔ یہ کرسی کی طرح بیٹھ کر اس پہ بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے، بات مت کرو، اتر جاؤ بھائی، اس لیے کہ اس سے اس کو تھوڑا آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور تم بیٹھے رہو گے تو اس پر خواہ مخواہ ظلم ہوگا۔ یہاں تک حکم ہے شریعت مطہرہ کا کہ جتنا اس سے کام لے رہے ہو اس کے مطابق اس کو غذا دو، کھانا دو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ میرا اونٹ بدک گیا ہے، اب وہ ڈراتا ہے ہم کو اور ہمیں اس کے قریب جانے سے ڈر لگتا ہے، وہ بدک گیا ہے، وہ وائلیٹ ہو گیا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، وائلنٹ ہو گیا ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا تمہارا اونٹ ہے کہاں؟ کہا فلاں باغ میں ہے۔ کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب گیٹ پر پہنچے تو گیٹ دروازہ بند تھا اور اونٹ دور میں کھڑا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا اور اندر جانے لگے تو صحابی منت کرنے لگی یا رسول اللہ نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں، یہ اونٹ ہے، وائلنٹ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ نہ تشریف لے جائیں۔ کہا کوئی بات نہیں، تم ادھر ہی کھڑے رہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ جب اس اونٹ نے دیکھا تو اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور وہ صحابی چلانے لگی یا رسول اللہ آ جائیے آ جائیے، آپ کو کہیں کچل نہ دے، آپ کو مار نہ دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو وہ کہہ رہے ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب اونٹ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے قریب ہوا تو اس نے سر رکھ دیا، جھک گیا اور سر رکھ دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ اپنے انداز میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے شکایت کرنے لگا، وہ اپنے انداز میں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے رسی منگوائی، کہا رسی لاؤ، اسے نکیل ڈالی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابی کو بلا کر اس کے ہاتھ میں وہ نکیل دی اور کہا اس نکیل کو لیجئے۔ کہا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے میری قوت اور طاقت سے زیادہ کام تو لیتا ہے لیکن مجھے کھانا برابر نہیں دیتا۔ کام تو برابر لیتا ہے بلکہ طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے لیکن مجھے کھانا برابر نہیں دے رہا۔ فرمایا یا تو اس کو جتنا کام لیتا ہے اتنا کھانا دے، ایسے آزاد کر دے۔
کیا ضرورت ہے اس اونٹ پر ظلم کرنے کی؟ تمہیں اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ کئی ایک واقعات ہیں اس ضمن میں، کئی ایک واقعات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، تو خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سواری کا بھی خیال رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ تو ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے، اور روح بادشاہ ہے، اور ہمارا جسم اس کی سواری ہے۔ تو جسم کو بھی سنوارنے کا، اس کو بھی اچھا رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے کہ اس کو اچھا رکھو۔ یہاں تک بتایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہ اس جسم کو، اس کا اتنا خیال رکھو، اتنا خیال رکھو کہ اگر یہ میلا کچیلا ہو جائے تو تم غسل کرو۔ ہفتے میں ایک دن کم از کم ایک دن ہفتے میں غسل کرنے کا حکم ہے، کم از کم۔ 3 طرح کی حدیث ملتی ہے حدیث پاک کی کتابوں میں۔ فرمایا کہ ایک جمعہ کے نماز سے پہلے، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے غسل کرو، ایک۔ دوسری حدیث ملتی ہے مطلقاً جمعہ کے دن غسل کرو، چاہے جمعہ سے پہلے ہو یا جمعہ کے بعد ہو۔ اور تیسری حدیث ملتی ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل کرو۔ مسئلہ یاد رکھنا، اور آئندہ جمعہ کے موقع پر جب غسل کرنے لگے تو اس مسئلے کو ذہن میں بٹھانا اور یاد رکھنا اور ذہن میں لانا اور نیت کرنا۔ فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے نماز سے پہلے غسل کرتا ہے، جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے غسل کرتا ہے اور اس غسل میں تینوں نیت کرتا ہے، اللہ تیرے پیغمبر نے فرمایا جمعہ سے پہلے غسل کرو، میں غسل کر رہا ہوں۔ فرمایا جمعہ کے دن غسل کرو، میں غسل کر رہا ہوں۔ اور فرمایا ہفتے میں ایک دن غسل کرو، اے اللہ میں ہفتے میں ایک دن غسل کرتا ہوں۔ ان 3 نیتوں کے ساتھ وہ جمعہ سے پہلے غسل کرتا ہے، اللہ اسے 3 نیتوں پر اور 3 سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب دیتے ہیں، گویا اس کے نامہ اعمال میں 300 شہیدوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 3 سنتوں پر اس نے عمل کر لیا، اس لیے کہ جمعہ سے پہلے غسل کا حکم ہے، وہ بھی پورا کر رہا ہے۔ اور کہا جمعہ سے پہلے، جمعہ کے دن کرو تو وہ جمعہ کے دن ہی کر رہا، اور کہا ہفتے میں ایک دن کرو تو میں ہفتے میں ایک دن کر رہا ہوں، گویا 3 سنتوں کا ثواب ملا۔ اور گویا ایک غسل کرنے میں اسے 3 سنت اور 1 سنت پر اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دیتے ہیں، گویا اسے 300 شہیدوں کا ثواب ملا۔ اور اگر وہ انسان جمعہ کے بعد غسل کرتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ اللہ آپ نے کہا جمعہ کے دن غسل کرو، میں جمعہ کے دن ہی غسل کر رہا ہوں، مغرب سے پہلے تک تو جمعہ ہے نا، ظہر کے بعد چلا گیا اور اس کے بعد اس نے غسل کیا، عصر کے وقت غسل کیا، مغرب سے پہلے غسل کر لیا جمعہ کے دن، اور اس نے یہ نیت کر لی اے اللہ آپ نے کہا جمعہ کے دن غسل کرو، آج جمعہ کا دن ہے میں غسل کر رہا ہوں، اور ہفتے میں ایک دن کا آپ نے حکم دیا ہے اے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعہ سے، تو اللہ میں وہ 2 سنتیں جمع کر رہا ہوں، تو اب جمعہ کے بعد غسل کر رہا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 2 سنتوں کے پورا کرنے کا ثواب دے گا۔ اور اگر وہ جمعہ کے دن نہیں کر رہا، اس نے سیٹرڈے کو کیا، وہ سنڈے کو کر رہا غسل، اور غسل کرتے وقت یہ نیت کرے کہ اللہ آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل کرو، اے اللہ میں ان کے حکم کی اتباع میں آج غسل کرتا ہوں تو اسے 1 سنت کا ثواب تو ضرور ملے گا۔ روز کریں کوئی حرج نہیں، دوسرے دن کریں کوئی حرج نہیں، دن میں 2 دفعہ کریں کوئی حرج نہیں، ضرورت ہو تو کریں، لیکن کم از کم ہفتے میں ایک دن غسل کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی کہ ایک دن غسل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا جسم صاف رہے، پاک رہے۔ ناخنوں کے کاٹنے کا حکم دیا، یہ جو جانوروں کی طرح یا جو پرندوں کی طرح، یہ درندوں کی طرح جو بڑے بڑے ناخن رکھتے ہیں یا رکھتی ہیں عورتیں، وہ سن رہی ہیں،
شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ایک تو یہ نظافت کے بھی خلاف ہے، صفائی ستھرائی کے بھی خلاف ہے۔ پتہ نہیں اس ناخن کے نیچے کتنی گندگی جمع ہو جاتی ہے، اور پھر اسی سے آٹا بھی گوندتی ہے، اسی سے ہانڈی بھی پکاتی ہے، اسی سے یہ بھی کرتی ہے، اسی سے وہ بھی کرتی ہیں۔ ایک تو یہ تنظیم کے بھی خلاف ہے، اور دیکھنے میں اچھا بھلا انسان کی شکل میں جانور لگتا ہے۔ ہماری عورتوں کو دیکھو، کون سی عورت ایسی ہے الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے تو بچ سکتا ہے، ورنہ ہماری اکثر عورتیں بالخصوص بیٹیاں، ہماری بیٹیاں بڑے ناخن رکھنے کا رواج آ گیا ہے، اور پھر اللہ معاف کرے چونکہ نماز پڑھنے کا رواج نہیں، اس لیے اس کے اوپر ڈبل ٹرپل ہر طرح کی جو ہے وہ اس کے اوپر نیل پالش لگاتی ہیں تاکہ وضو ہی نہ ہو، پکا وضو نہ ہو۔ اور ناخن دیکھو تو اتنے بڑے بڑے، شریعت مطہرہ نے حکم دیا کہ ناخنوں کو کاٹو، اور ناخنوں کو کم از کم ہفتے میں نہیں تو 2 ہفتے میں، ورنہ کم از کم 3-4 ہفتے میں تو ناخن بڑے ہو جائیں تو اسے کاٹ دینا چاہیے۔ چند لوگوں کو اس کی اجازت ہے، جیسے سفر میں، جیسے مجاہدین ہیں، لڑائی کے موقع پر جا رہے ہیں، بڑے ناخن کی ضرورت ہے، کسی کوئی دشمن قریب آیا تو منہ ہی نوچ لو بھائی، اس کو زخمی کر دو، اس کی تو اجازت ہے۔ لیکن دوسرے لوگوں کو ناخن بڑے رکھنے کی اجازت نہیں، حکم ہے کہ ناخن کاٹ لو۔ کیوں؟ ناخن کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اور اصل تو روح ہے۔ ہم تو روح کو پاک کریں گے، صاف رکھیں گے، جسم کو صاف رکھنے کی ضرورت نہیں۔ شریعت مطہرہ نے منع کر دیا، کہا نہ، مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ کہ اگر تمہاری سواری ہے تو سواری کا بھی خیال رکھو، اس کو بھی پاک و صاف رکھو۔ لیکن کتنی ہی زیادہ بد نصیبی ہوگی اور بدبختی ہوگی کہ انسان جو اصل سوار ہے یعنی روح، اس کو بھول جائے اور ساری توجہ اپنے جسم پر دینے لگ جائے۔ یہ ہے اصل بات، خرابی یہاں آتی ہے کہ انسان جو اصل ہے، جس کو روح کہتے ہیں، قلب ہے، روح ہے، اس کی طرف تو بالکل ہی توجہ نہ دے، بالکل ہی دھیان نہ دے، اور ساری توجہ اور سارا دھیان انسان اپنی سواری پر دے دے۔ مجھے یاد ہے ایک زمانہ تھا، بڑی گاڑی رکھی تھی، اور جتنے پیسے مجھے ملتے تھے ان تمام پیسوں سے میں گاڑی میں پیٹرول ہی ڈلوا دیتا تھا، اور گاڑی کو میں چمکاتا تھا، چمکوتا تھا، اس کے اندر خوشبو لگانا، یہ کرنا، وہ کرنا، صفائی کرنا، واشنگ کرنا۔ 25 پاؤنڈ میری تنخواہ تھی اس زمانے میں، صرف 25 پاؤنڈ، اور 25 پاؤنڈ تنخواہ کے بعد ساری تنخواہیں گاڑی پر لگ جاتی تھی۔ اب کھانا سوکھی روٹی ہے نا، چل جائے گا، سوکھی روٹی پیاز کے ساتھ کھاتا تھا۔ آج اگر گوشت کھانے کو ملتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو مولوی صاحب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں واہ مولوی صاحب کیا کہنے، آپ تو گوشت ہی گوشت کھاتے ہیں۔ بھائی یہ گوشت کے کھانے سے پہلے ایک وہ زمانہ مجاہدے کا گزرا ہے جس میں گوشت تو بڑی دور کی بات ہے، سالن بھی کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ روٹی اور بریڈ پانی میں، گرم پانی میں ڈبو کر، نمک لگا کر پیاز کے ساتھ کھایا، چٹنی کے ساتھ کھایا، اور اس طرح ہم نے مجاہدے کے دن گزارے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ صحت کمزور ہو گئی۔ اپنے حضرت سے ملے ہم، حضرت نے کہا مولانا آپ کی طبیعت کیا، بیمار ہے، آپ بہت کمزور نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں تو حضرت ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کہا نہیں، آپ پہلے صحت مند تھے، اب کمزور ہو گئے، پہلے تو بس میں آتے تھے، اب گاڑی میں آتے ہیں، اب دارالعلوم، پھر بھی کمزور ہیں، پہلے تو بس میں آتے تھے۔ حضرت نے حکم دیا بس میں آیا کرو، گاڑی مت لایا کرو۔ حضرت سمجھے کہ میں
جو ہے گاڑی میں آنے کی وجہ سے ذرا لیزی ہو گیا ہو، حضرت نے کہا پہلے بس میں آتا تھا، پہاڑ چلتا تھا، پیدل چلتا تھا، تو شاید اس وقت صحت ہوتی ہوگی، کہا گاڑی میں نہیں آ سکتے، بس میں آئے گا۔ اب میں گھر آ کے کہہ رہا ہوں میں حضرت کو کیسے بتاؤں، حضرت میں کھاتا نہیں ہوں، 25 پاؤنڈ ملتے ہو تو گڈیج میں خرچ کر دینا۔ بے وقوفی ہے کہ جتنے پیسے ملے وہ گاڑی پر لگا دے اور انسان اپنے اوپر خرچ نہ کرے۔ آپ بھی اسے بے وقوف کہیں گے، اور اب مجھے میرے اس عمل کو یاد آتا ہے تو میں بھی اپنے آپ پر ہنستا ہوں کہ کتنا بے وقوف تھا کہ اس وقت سارے پیسے گاڑی پر خرچ کر دیا کرتا تھا اور اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتا تھا۔ جوانی کا زمانہ تھا تو جوانی کے زمانے میں انسان تھوڑی بہت مشقت تکلیف برداشت کر لیتا ہے، آج کل کا بڑھاپا ہوتا تو پتہ نہیں ہم لوگ قبر میں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ تو بات کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ سواری اصل نہیں، اصل سوار ہے، سوار اصل ہے، لیکن سواری بھی ایسی کوئی چیز نہیں کہ انسان بالکل اس سے غفلت برتے، اس سے بالکل بے توجہ ہو جائے اور سارا کا سارا زور سوار اپنے سوارنے میں لگ جائے اور سواری کا بالکل خیال نہ رکھے۔ شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی، لیکن ایک حد رکھی ہے۔ حد یہ رکھی کہ ایک حد تک جہاں تک سواری کی خیال رکھنا ہے تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، لیکن ساری توجہ سارا دھیان سواری کی طرف نہیں دینا ہے، اپنے اوپر دینا ہے، سوار پر دینا ہے۔ اپنے آپ کو سوارو، بناؤ اپنے آپ کو اس لیے کہ تم اصل ہو۔ قیامت کے، بلکہ قیامت تو بہت دور کی بات ہے، جیسے ہی یہ انسان کے اندر سے روح نکلی اور روح کے نکلتے ہی روح اصل ہے جو مرتی نہیں ہے، وہ آسمانوں کی طرف چلی جاتی ہے اپنا حساب و کتاب دینے کے لیے، اور جو اس کی سواری ہے اس کو تو مٹی میں دبا کے آ جاتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد قبر کھول کے دیکھ لیں، کیا ملے گا آپ کو؟ ہڈیاں۔ بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہڈیاں بھی باقی نہیں رہتی، بدن کا کوئی ایک پرزہ، کوئی ایک کل پرزہ بدن کا مٹی میں نظر نہیں آتا، سب کھا چکی ہوتی ہے مٹی، سواری ختم، سوار باقی ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ جس طرح اللہ نے تمہیں جسم دیا ہے اس جسم کا بھی خیال رکھو، مگر جسم سے زیادہ اپنی روح کا جو اصل ہے، اپنے قلب کا جو اصل ہے اس کا خیال رکھو۔ اور اس کی طرف توجہ دو، انہیں ان کاموں سے بچاؤ کہ جس سے روح بیمار ہو جاتی ہے، انہیں وہ غذا دو جس سے روح تگڑی ہوتی ہے، تقویت ہوتی ہے۔ گزشتہ ہفتے کی مجلس میں آپ حضرات سے میں نے وعدہ کیا تھا، اور میں نے اس وعدے کو ایک حد تک پورا بھی کیا، لکھا بھی میں نے۔ پوری 43 وہ بیماریاں کہ جو قلب کو لگتی ہیں، جو روح کو لگتی ہیں، میں نے لکھ بھی دی، اور صرف پیپر لانا بھول گیا۔ جلدی میں نکل آیا اور پیپر لانا بھول گیا، بالکل میرے ٹیبل پر پڑی ہوئی ہیں وہ 43 بیماری امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول۔ اور صرف یہ 43 بیماری پر جسم کا قلب کی بیماری موقوف نہیں ہے، یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے لگ جانے کی وجہ سے اور بھی کئی بیماریاں روح کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس طرح انسان کا جسم ہے، انسان کے جسم کو ہزارہا قسم کی بیماری لگتی ہے، چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی تک۔ اسی طرح انسان کی روح ہے، اور روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، اور ایک ایک بیماری جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں وہ ایسی بیماریاں ہیں کہ وہ بیماریاں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، جہنم کے گڑھے میں پہنچا دیتی ہے۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری کا تذکرہ پچھلے 5-6-7 ہفتے سے میں کر رہا ہوں، وہ ہے قساوت قلبی، دل کا سخت ہونا۔
جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر کان کے ذریعہ سے، آنکھ کے ذریعہ سے، ناک کے ذریعہ سے جو باتیں ہمارے دل کے اوپر اترتی ہے وہ دل اس کو قبول نہیں کرتا، اس سے اثر نہیں لیتا اور اس کا فائدہ اس کو نہیں ہوتا۔ اور میں نے بتایا کہ قساوت قلبی ایسی شدید بیماری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے اپنی دعاؤں میں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیانات میں اور اپنے ارشادات میں اس قساوت قلبی کو کسی انسان کے اندر ہونے کے لیے بہت برا جانا ہے، بہت برا جانا ہے۔ اور دعا مانگا کرتے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ قساوت قلبی سے، دل کی سختی سے بچانا۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ قرآن مجید کے 23ویں سپارے کے آخری رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ۔ ویل ہے اس قلب کے لیے جو اللہ کے ذکر سے سخت ہو گیا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے سخت ہو گیا ہے، ویل ہے۔ اور ویل جہنم میں وہ وادی ہے، وہ کنواں ہے جہنم کے اندر کہ جہنم 400 مرتبہ روزانہ اس سے پناہ مانگتی ہے کہ اللہ اس ویل کو میرے اندر کیوں پیدا کر دیا۔ 400 مرتبہ ویل اس وادی کو کہتے ہیں، اس کنویں کو کہتے ہیں جو جہنم میں ہے، اور جہنم پناہ مانگتی ہے اس سے۔ اندازہ لگا لیجیے، ہم قبر کو 25 مرتبہ یاد نہیں کرتے، ہم اپنی موت کو جو یقینی ہے 25 مرتبہ یاد نہیں کرتے، 10 مرتبہ یاد نہیں کرتے، 5 مرتبہ یاد نہیں کرتے۔ جہاں ہم نے جانا ہے اور جانا یقینی ہے اس کو ہم یاد نہیں کرتے، لیکن ویل جہنم میں ایک وادی ہے، اس قدر سخت ہے، اس قدر عذاب ہے، اور اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے اس کے اندر خطرناک قسم کے سامان موجود ہیں کہ جہنم خود پناہ مانگتی ہے کہ میرے اللہ آپ نے میرے اندر ویل پیدا کر دیا، کیوں پیدا کر دیا، میں اس سے پناہ مانگتی ہوں، اور 1-2 دفعہ نہیں 400 دفعہ پناہ مانگتی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ویل میں داخل کریں گے، اللہ اسے اس ویل میں پھینکیں گے۔ اندازہ لگا لیجیے۔ اب سوال اس دن میں نے یہاں ریز کیا تھا اور یہاں بات ختم کر دی تھی، وہ یہ ہے کہ دل ہمارے سخت کیوں ہوتے ہیں، اور کیا یہ سخت دل انسان لے کر پیدا ہوتا ہے؟ اور انسان جس کا دل سخت ہو، لے کر پیدا ہوا ہو، تو کیا دنیا سے بھی سخت دل ہی لے کر جائے گا یا اس کو نرم کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ وہ بیماری ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں، یا یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج ہے؟ سب سے بری چیز، قلب کی سب سے بری بیماری، سب سے بری بیماری قلب کی، وہ ہے شرک، وہ ہے کفر۔ اور کفر اور شرک بھی وہ بیماری ہے جس کا علاج ہے نا؟ کفر بھی اور شرک بھی بیماری ہے، اور وہ بیماری ہے اس کا علاج ہے۔ علاج کیا ہے؟ ایک انسان ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ بے ایمان ہے، جو اس کے دل کو سخت قسم کی بیماری لگی ہے، تب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ جا کر وہ کہہ دے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق دل کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر یہ بیماری لے کر چلا گیا اور اس کا علاج نہ کیا تو ابد الآباد تک ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جلتا رہے گا، اور 1 منٹ کے لیے بھی اس کو راحت نہیں، 1 منٹ کے لیے بھی اس کو افاقہ نہیں۔ اور اگر اس آدمی نے 100 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہا، لیکن مرنے سے پہلے 1 مرتبہ اس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ پڑھ دیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر دیا، آخرت کا اس نے اقرار کر لیا، اور جو قطعیات دین اور ضروریات دین ہیں اس ضروریات دین کا اور قطعیات دین کا اقرار کر لیا کہ اللہ میں ان تمام چیزوں کو مانتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے دل کے بڑی بیماری کو اس کلمے کی برکت سے پاک و صاف کر دیا۔ تو جب اتنی بڑی بیماری، سب سے سخت بیماری، اس کا علاج بھی ہے۔ مجھے یاد آیا ایک واقعہ، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر، انہوں نے، ان کا واقعہ ہے کہ ان کا پڑوس میں ایک بنیا رہتا تھا، ہندو بنیا، ساری زندگی اس کی ہندو میں گزری، ہندو مت میں گزری، اور مر گیا تو لوگوں نے اس کا جنازہ بھی ہندو مت کے مطابق ہی اس کی رسم ادا کی، لے گئے، اس کو جلا دیا، جو کچھ کرنا تھا کر دیا، جتنے دیر رکھنا تھا رکھا، وہ سارا کچھ ہندو مذہب کے مطابق ہوا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جامع العلوم والخیرات فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات سویا ہوا تھا تو میں نے اس بنیے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، جنت میں ٹہل رہا، زرق و برق لباس ہے، انتہائی قیمتی اور خوبصورت لباس ہے، اور وہاں کا لباس تو میں کہہ رہا ہوں خوبصورت ہے اور قیمتی ہے، بلکہ وہاں لباس کا ایک ٹکڑا جو ہم اپنے کبھی کبھی کپڑوں سے نکال لیتے ہیں ایسا کھینچ کے، اسے آپ لوگ کیا کہتے ہیں پنجابی سے؟ ایک تاگا، ایک تاگا، جنت کے لباس کا ایک تاگا دنیا آخرت سے قیمتی ہے، دنیا آخرت سے قیمتی، دنیا آخرت سے قیمتی، اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت کا وہ لباس پہنائے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقہ۔ موٹے ریشم کا ہوگا، پتلے ریشم کا ہوگا، اس کا ایک ایک دھاگا اتنا قیمتی ہوگا، اتنا قیمتی ہوگا کہ زمین اور آسمان مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے ذہن میں ایک اور حدیث پاک آتی ہے وہ سنا دوں۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں رہنے لگیں گے، تو یہ جنتی اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے محلوں میں رہیں گے۔ ہاں البتہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ان کو دعوت دی جائے گی اور وہ دعوت میں بلائے جائیں گے، جیسے میں آپ کو بلا لوں، آپ مجھے بلا لیں۔ جس طرح دنیا میں ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، جنت میں بھی ایک جنتی دوسرے جنتی کو دعوت دے گا اور وہ دعوت میں بلائے جائیں گے، حالانکہ ان کے یہاں کھانے کی کمی نہیں ہوگی، لیکن دعوت بلائیں گے، اور دعوت بلائیں گے اور کھائیں گے، اور دنیا کے تذکرے ہوں گے، جنت کی نعمتوں کے تذکرے ہوں گے، آپس میں بات چیت ہوگی، پھر وہ اپنے اپنے بات چیت کرنے کے بعد پتہ نہیں کتنے برسوں تک بات چیت کریں گے، پھر وہ اپنے گھر میں، پھر وہ اپنے گھر میں۔ کبھی کچھ جنتی ایسے ہوں گے جنہیں آدم علیہ السلام کی دعوت ہوگی کہ آج آدم علیہ السلام کا آپ کو دعوت ہے۔ کچھ جنتی ایسے ہوں گے کہ جنہیں دعوت ملے گی کہ آج ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کی اور آپ کو بھی بلایا۔ کچھ جماعت ایسی ہوں گی جنتیوں کی جنہیں یہ کہا جائے گا کہ آج موسیٰ کلیم اللہ نے دعوت بنائی ہے اور آپ لوگوں کو بلایا، آپ لوگ آئے۔ اور کچھ جنتی ایسے ہوں گے کہ جن کو یہ کہا جائے گا کہ آج عیسیٰ روح اللہ نے دعوت کی ہے اور انہوں نے آپ کا نام بھیجا ہے، آپ ان کی دعوت میں تشریف لے جائیں گے۔ اور اللہ میرے آپ کی قسمت کو جگا دے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے کہ جنہیں یہ اعلان ہوگا کہ آج تم لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دسترخوان پہ بلایا، آ جاؤ بھائی۔
اللہ نے تمہیں دسترخوان پر اللہ کے پیغمبر نے دسترخوان پہ بلایا ہے، لہٰذا آ جاؤ بھائی۔ آج اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت ہے، اور اس طرح دعوتیں چلتی رہیں گی۔ اور اللہ ہمیں ہر پیغمبروں کی دعوت میں اللہ ہمیں شرکت نصیب فرمائے۔ آدم علیہ السلام کی دعوت میں بھی، اور نوح علیہ السلام کی دعوت میں بھی، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کی دعوت میں بھی، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی دعوت میں بھی، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعوت میں بھی، سیدنا موسیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی دعوت میں بھی، اور اللہ ہمیں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی اللہ ہمیں شرکت کا موقع نصیب فرمائے۔ کہو آمین۔ میں جب یہ کہتا ہوں اللہ شرکت کا موقع نصیب فرمائے، تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے وہ اعمال کرا دے کہ جن اعمال کی وجہ سے وہ لوگ جو اس دسترخوان پہ حاضر ہونے کے مستحق ہیں، اللہ ہم سے وہ عمل کرا دے، اللہ ہمیں ان اعمال میں شامل کرا دے، اللہ ہم سے وہ عمل کرا دے، وہ کام لے لے اللہ ہم سے کہ جن کی وجہ سے ہم ان کے اس دسترخوان میں شریک ہو جائیں۔ اور حدیث شریف میں اس سے بڑھ کر آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرمائیں گے کہ فرشتوں جاؤ اور جا کر سارے جنتیوں سے کہو آج تم نے اپنے اپنی جنت میں نہیں کھانا، آج اللہ نے تمہاری دعوت رکھی ہے، لہذا تم آ جاؤ۔ آج اللہ نے تمہاری دعوت رکھی ہے، آج تم نے جنت میں نہیں کھانا، وہ بھی اللہ کا ہے۔ جنت میں جو ملے گا ہم کو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت ہوگی، لیکن آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست تمہیں بلایا ہے، خود دعوت دے رہے، لہذا صرف جنت کے مردوں کو دعوت ہے، عورتوں کو نہیں۔ عورتیں نہیں آئیں گی، صرف مردوں کو دعوت ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے۔ کیا شاندار ہوگی وہ دن، کیسا شاندار ہوگا، وہ سما کتنا بلند و بالا ہوگا، ہمارے قسمت کتنی نازاں ہوگی کہ اللہ بلا رہے ہیں اور سارے جنتی اپنے اپنے جنت سے نکل کر اللہ کی دعوت میں جا رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے سارے آ گئے، جبرائیل علیہ السلام کہیں گے سارے جنتی آ گئے۔ فرمایا بس شروع کرو، سب آ گئے تو ان کو شروع کرو۔ اے اللہ کیا شروع کریں، کیسے شروع کریں؟ اللہ فرمائیں گے سب سے پہلے فقہوہم۔ اگر یاد رکھ سکتے ہو تو یاد رکھو، اللہ فرمائیں گے فقہوہم، اے جبرائیل فرشتوں سے کہو میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، میری مہمانی میں آئے ہوئے ہیں، میں میزبان ہوں، یہ مہمان ہے، لہذا ان کو کھانا کھلاؤ، اور کھانا کھلانے کی ابتدا پھل فروٹ سے کرو۔ پھل فروٹ سے پھل لائے جائیں گے جنت کے، دنیا میں دیکھنے کے لیے دنیا جیسے ہوں گے، لیکن وہ دنیا کے پھل کے مزے نہیں ہوں گے۔ ہر لقمے پر اللہ سبحانہ و تعالی اس کا مزہ تبدیل فرمائیں گے۔ ہم نے مبروم دیکھی ہے نا، مبروم دیکھی ہوگی آپ نے۔ جو حاجی حج پہ جاتے ہیں تو حاجی جب جاتے ہیں تو بہت مختلف قسم کی کھجوریں لے کر آتے ہیں۔ وہاں ہمارے سعودی عرب میں کوئی 14 15 16 20 قسم کی کھجوریں مارکیٹ میں حاجیوں کے لیے مل جاتی ہے، ورنہ صرف پاکستان میں، صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں 400 قسم ہے کھجوروں کی، صرف پاکستان میں 400 قسم، 400 اقسام کھجوروں کی ہے۔ ان میں سب سے لمبی کھجور وہ مبروم کہلاتی ہے، تھوڑی ڈرائی ہوتی ہے، موٹی اور لمبی، سب سے لمبی۔ اور میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ جو میں نے بڑی دیکھی وہ 3 ساڑھے 3 انچ کی دیکھی، مبروم، بہت قیمتی، جتنی بڑی ہو اتنی قیمتی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا پھل ہے، فروٹ ہے، لیکن جنت کی مبروم، جنت کی کھجور کتنے ہاتھ بڑی ہوگی، جنت کی کھجور کتنی بڑی ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کی ایک ایک کھجور 12 ہاتھ بڑی ہوگی۔
12 فٹ 12 یارڈ 12 میٹر اتھوں لے کے اتھوں تڑی. یا اللہ. اور کھانے والے بھی تو ہم بڑے ہوں گے نا. ایک کوئی 4 فٹا 3 فٹا 5 فٹا کا بندہ نہیں ہوئے گا. ہم تو یہاں 6 فٹ 4 ہو جائیں تو بہت فخر کرتے ہیں. او ہم 6 4 ہیں اور 6 5 ہے. وہاں 6 4 اور 6 5 نہیں ہوں گے. وہاں ہر انسان 60 ہاتھ کا ہوگا. 60 ذراعً 60 یارڈ لمبا. مرد بھی 60. آدم علیہ السلام کا قد اتنا ہی تھا. فرمایا کہ اللہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو وہ قد دیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا. 60 ہاتھ 60 یارڈ بندہ لمبا. اور او دی جنانی بھی نکی نکی نہیں ہوئے دی, اتنی وڈی ہوئے دی, اتنی لمبی. عورتوں نے بھی اتنے لمبا ہونا. آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں, بڑی بڑی ہوں گی. تو 60 یارڈ کے لوگوں کے لیے نکی نکی کھجوریں کیا کر دی. یہ 2 3 انچ کی کھجوریں کیا ہوں گی. وہ تو ایسے ہے جیسے مرغی کے لیے آج کل دانہ ڈالتے ہیں ہم لوگ. مجھے یاد ہے میں آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے لندن میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا. تو بیان کے بعد ایک لڑکا, بیان پسند آیا اس کو, وہ لڑکا آیا بیٹھا ادھر ادھر کی گپ ماری. انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ جو ڈائناسور بولتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں, یہ ڈائناسور ڈو یو بلیو ان ڈائناسور. مجھے پوچھتا ہے یہ بڑے بڑے ڈائناسور ہوتے ہیں, ڈو یو بلیو. میں نے کہا آف کورس آئی ڈو. میں نے کہا واٹ ڈو یو بلیو اینڈ ہاؤ ڈو یو بلیو. میں نے کہا یہ آدم علیہ السلام اور ان کے زمانے کے بڑے بڑے لوگوں کی یہ چکن تھی. ہم چھوٹے چھوٹے ہو گئے اس لیے بڑے لگتے ہیں. بڑوں کے مقابلے میں تو یہ ایسی ہے جیسے ہمارے لیے چکن ہے. میں نے تو ویسے ہی ماری نا گپ. میں نے کہا یہ ڈائناسور آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, شیس علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, اس زمانے کے لوگوں کی یہ چکن تھی. وہ 60 ہاتھ لمبے تھے یہ ڈائناسور. اس کی سمجھ میں آگے انہوں نے کہا یو آر رائٹ. وائی آئی نیور تھاٹ آف اٹ. میں نے کیوں نہیں سوچا ایسا. 60 ہاتھ لمبے انسان ہو تو ان کے لیے ڈائناسور کیا ہے. تو جنت کی کھجوریں 12 ہاتھ لمبی کھجوریں ہوں گی, ایک ایک کھجور. اور ایک طرف سے کھائیں گے, ایک چک ماریں گے تو انگور کا مزہ ہوگا, دوسری طرف ماریں گے تو کس کا مزہ ہوگا, تیسری طرف ماریں گے تو کس کا مزہ ہوگا, چوتھا چک ماریں گے, چوتھی بائٹ ماریں گے, چوتھا لقمہ لیں گے تو کھجور کا مزہ ہوگا. اور یہ دنیا کی کھجور ہے نہیں, آخرت کی کھجور کا مزہ ہوگا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے, ہمارے ماں باپ کو نصیب فرمائے, ہمارے اساتذہ کو نصیب فرمائے, ہمارے مشائخ کو اللہ نصیب فرمائے. اللہ کل مومن مسلمانوں کو نصیب فرمائے. اور دوستو میری دعاؤں میں ایک دعا رہتی ہے, اللہ ہم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے ہماری ہر نسل کے ہر فرد کو اللہ نصیب فرمائے. اس لیے کہ وہ کافر نہ ہو, مسلمان ہو, تبھی تو ان کو نصیب ہوگی نا. تو اللہ ہم سے لے کر قیامت تک کی صبح کے آنے والے ہر نسل, ہر زمانہ, ہر پوتا پوتی, ہر نواسا ہر نواسی, ہر چھوٹے بڑے مرد عورت کو اللہ وہ دسترخوان نصیب فرمائے, وہاں کھانا جنت میں کھانا نصیب فرمائے. اللہ فرمائیں گے پکے ہوں بھائی, ان کو کھلاؤ, فروٹ کھلاؤ. جب فروٹ لایا گیا, کھا رہے ہیں فروٹ کھا رہے ہیں, فرشتوں سے کہیں گے یہ تو ابھی کھا چکے ہیں. انہوں نے کہا وہ وکری چیز تھی, یہ دوسری چیز ہے, یہ کھاؤ. ابھی تو یہ کھا چکے, دیکھنے میں ایک جیسا ہے مگر مزہ ایک جیسا نہیں, تم کھا کے تو دیکھو. کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے, پیٹ بھر جائے گا ان کا. اسی تو اتنے کہنے جی اتنے تاڑی آ گیا ہوں کی کھائیے. اچھی اچھی چیز بعد میں آپ لائے ہو, کھا نہیں سکتے اس واسطے کہ کھانا ادھر تک پہنچ گیا. وہ کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے, اور ایک ڈکار آئے گی, اور ایک ڈکار آنے کے بعد خوشبو پھیل جائے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. ایک ڈکار, خوشبو والی ڈکار. پسینہ نکلے گا, پسینے میں خوشبو ہوگی اور سارا کھانا ہضم. پلیٹ اٹھاؤ, پلیٹ اٹھا دی, سامان اٹھا دیا,
اللہ تعالیٰ اب کیا کھلائیں ان کو؟ کھا لیا انہوں نے فروٹ، اب کیا کریں؟ فرمایا وسقوہم، اب انہیں جوس پلاؤ۔ پہلے فروٹ پلایا کھلایا، اب جوس پلاؤ۔ بھائی جاؤ جنت سے، جنت میں ہی ہے، جا کے نہر سے دودھ لے کر آؤ، شہد لے کر آؤ۔ یہ کوکا کولا ووکا کولا نہیں ہوگا، یہ 7 اپ اور 7 ڈاؤن یہ سب کچھ نہیں ہوگا بھائی، یہ سب ایسے ہی ہوگا، یہ سب دنیا کی ہیں۔ وہاں جتنی جتنی نعمتیں آپ پئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی اپنی معرفت بڑھا دیں گے، اس کی معرفت بڑھتی جائے گی۔ ہر گوشت کے ہر گلاس کے ساتھ اور ہر مرتبہ پینے کے ساتھ آپ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہلی معرفت رکھتے تھے، اس پانی کے پینے کے بعد آپ کی معرفت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یا جوس پی رہے ہیں جی، یہاں بھی ہم لوگوں کو کتنے طرح کے جوس سامنے لا کر رکھتے ہیں، یہ انار کا ہے، یہ پومیگرینٹ ہے، یہ بیٹ روٹ ہے، یہ کوکا کولا ہے، یہ پیپسی ہے، یہ 7 اپ ہے، یہ فانٹا ہے، یہ ملک شیک ہے، اور یہ آم کا جوس ہے، اور یہ فیزی ہے، اور یہ نان فیزی ہے۔ اوہو، جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اب باری آ گئی ہے، لے آؤ جو کچھ ہے اور سب کچھ ان کو پلاؤ، پئیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ سلسلہ بھی ختم ہوگا، ابھی اللہ کی دعوت چل رہی ہے، اللہ فرمائیں گے، فرشتے پوچھیں گے جبرائیل علیہ السلام، اے اللہ اب کیا؟ اب کیا؟ فرمایا اب اصل ڈش لے آؤ، اصل کھانا۔ یہ تو فروٹ کھایا نا، یہ تو جوس پیا نا، اب اصل کھانا لے آؤ۔ اصل کھانا لایا جائے گا، اصل کھانا کھلاؤ۔ جنتی اصل کھانا کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے، کھا لیں گے، پیٹ بھر جائے گا، وہ کہیں بس، وہ کہیں اور کہنے بس ہو گیا، اللہ سب کچھ کھا لیا، اب کیا دینا ہے ان کو؟ فرمایا البسوہم، پہلے ان کو فروٹ کھلایا، پھر جوس پلایا، پھر کھانا کھلایا، اب یہ کھا لیا ہے، پیٹ بھر گیا ہے، اب البسوہم، جاؤ بھائی میں نے ان کے لیے کپڑے تیار کر رکھے ہیں، ایک ایک کپڑا لا کر ایک ایک کے ہاتھ میں دے دو، ہر ایک کو گفٹ میں کپڑا دے دو، جوڑا دے دو، اور اس کے اوپر لکھا ہوگا، اس کے اوپر لکھا ہوگا، اس کپڑے کے اوپر ٹیگ لگا ہوگا۔ ہمارے اوپر گوچی لکھا ہوتا ہے، بربری لکھا ہوتا ہے ہمارے اوپر، اور پتہ نہیں بڑے بڑے ناموں کے ساتھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر وہ نہیں لکھا ہوگا، اس کے اوپر لکھا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن۔ لوگوں یہ کپڑا رحمان کی طرف سے ہے، اس کے بندے رحمان کے بندوں کے لیے۔ کیا لفظ ہے حدیث شریف میں، من الرحمن الی عباد الرحمن۔ آج رحمت کرنے والے نے رحمت کی انتہا کر دی ہے، کہہ رہا ہے رحمان دے رہا، اور کس کو دے رہا؟ رحمان کے بندوں کو دے رہا۔ قسم اللہ کی، صرف یہ جملہ اللہ کی طرف سے کہہ دیا جائے، من الرحمن الی عباد الرحمن، یہ جملہ اتنا تھا کہ ہماری روح عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی۔ یہ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کپڑے کو لپیٹ لپوٹ کر ہر ایک کے اوپر ٹیگ لگا کر اللہ دیں گے کہ ہر ایک کو یہ دے دو، اور اس کو کہہ دو یہ تحفہ ہے من الرحمن الی عباد الرحمن۔ اس کا ایک دھاگا، اس کپڑے کا ایک دھاگا، پورا کپڑا نہیں، ایک دھاگا، اور کپڑا بھی یہ 4 فٹ والا نہیں، 5 فٹ والا نہیں، اللہ کو پتہ ہے یہ 60 فٹ کے ہیں، 60 فٹ کے بندے ہیں، 60 گز کے یارڈ کے بندے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کپڑا بھی اتنے دیں گے جڑا پورا آ جائے۔ اتھے تے کدے کدے دے دیں نے جی، کرتا بن گیا تو ازار دی خیر نہیں، ازار بن گئی تو کرتے دی خیر نہیں، اور دونوں جوڑا بن گیا تو پھر اوپر سے واسکوٹی بنا سکتے، کوئی زیادہ دے دیا تو یہ اللہ فرمائیں گے یہ 60 ہاتھ کے انسان ہیں، ان کے لیے ان کے قد کے حساب سے ان کو کپڑا دے دو۔
جنت کا کپڑا ایک ایک کو دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا پھر اللہ ہو گیا کپڑے دے دیا ہوں جا سکتے نے؟ کہا نہ علی کتھے، شاید ان کا جی تو بھر گیا ہوگا پر میرا جی نہیں بھرا، ان کا لیتے جی بھر گیا، میرا دیتے جی نہیں بھرا، میں دینا چاہتا ہوں۔ شاید یہ خوش ہو جائیں گے، کھلا دیا پلا دیا، فروٹ کھلایا، جوس پلایا، کھانا کھلایا، کپڑے دے دیے، یہ خوش ہو گئے پر میں خوش نہیں ہوا، ابھی میرا جی نہیں بھرا۔ اللہ اب کیا دینا ہے ان کو؟ فرمایا اتروہم، اتروہم، لاؤ ان کے لیے جنت کی خوشبوئیں لے آؤ، اور ہر انسان کو اس کی معرفت کی بقدر اللہ سبحانہ و تعالی انہیں عطر دیں گے۔ ہر انسان کا درجہ الگ ہوگا نا جنت میں۔ آج تو سب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے، لیکن اللہ کو پتا ہے کس کا کیا درجہ، کس کا کیا درجہ، کس کا کیا درجہ، وہ تو لے کر آئیں گے، اور ہر انسان اللہ کی معرفت کی بقدر اس میں سے اپنے لیے انتخاب کرے گا۔ اور ایک بات اور بتا دوں وسیم صاحب، آپ کے لیے ایک بات بتا دوں، اور بہت خوبصورت بات ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ جو معرفت رکھنے والا ہوگا نا اللہ کی، کل قیامت کے دن اللہ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا ہوگا، وہ کون سا عطر لے گا اور اس کو کون سا عطر دیا جائے گا؟ حدیث شریف میں وہ بھی بتایا گیا ہے، اور وہ ہے عود۔ عود، عود آج دنیا میں بھی عود لینے، ایک تولہ، ایک بوتل، ذرا بڑی بوتل ہو تو 1,00,000 ریال کی، 1,00,000 ریال کی، 1,00,000 ریال کی، اتنی قیمتی عود، پیور عود۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ رحمتاً واسعہ فضیلت الشیخ، حضرت اقدس مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دادا کے زمانے سے یا اس کے پرانے زمانے سے کہیں سے ایک مرتبہ اتنی معمولی سی عود، اصل عود مجھے مل گئی تھی۔ ہمارے دادا نے اس کو پیٹی میں رکھا ہوا تھا، بوتل میں ہے، اور وہ عود کی بوتل جو ہے پیٹی میں رکھی ہوئی۔ کبھی کبھی عید والے دن وہ ڈبہ کھولتا تھا تو سارا گھر مہک جاتا تھا، حالانکہ وہ عود تو بوتل میں ہوتی تھی، اور صرف بوتل کھولتے نہیں تھے، اوپر سے سونگنا، اتنی کنجوسی تو ایسی چیزوں میں تو ایسی کنجوسی ہونی چاہیے، اوپر سے سونگ کر پھر واپس رکھ دیتے تھے، لگانا کسی کو نہیں تھا، اتنی قیمتی تھی۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے، ملک عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے شاہ فیصل کی بہن آئی، شاہ فیصل مرحوم کی بہن آئی، بادشاہ کی بہن آئی، ان سے والد صاحب سے ملنے کے لیے، ان بچوں سے ملنے کے لیے۔ کہتا اب ہم کیا کریں، تو ہم نے یہ سوچا کہ ذرا اس کو یہ عود جو ہے بتائیں اور اس کو یہ سنگائیں کہ ہمارے پاس بھی یہ عود ہے۔ چنانچہ وہ بوتل کھولی، اور کھولنے کے بعد شاہ فیصل کی بہن کو دیا کہ یہ سونگو، یہ کیا ہے؟ تو اس نے سونگا، پھر لمبا لمبا سونگ کے کہتے لگتا ہے یہ عود ہے، عود جیسا لگتا ہے۔ یعنی جو ہمیں سب سے قیمتی عود لگتا تھا، وہ شاہ فیصل کی بہن کو عود جیسا لگتا ہے۔ اندازہ لگائی وہ کیسا عود لگاتی ہوگی۔ اور جب دنیا کے عود کا یہ عالم ہے اتنا قیمتی، تو جنت کی عود کا کیا عالم ہوگا؟ اور اللہ جس کی معرفت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پہچاننے والا ہوگا، اس وقت وہ ان عطروں میں سے عود کو استعمال کرے گا، عود لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ عود بھی دے دیا، ان جا سکتے نے، اللہ فرماتے نہیں، علی نہیں، اب کیا دیں؟ فروٹ بھی کھلا دیا، جوس بھی پلا دیا، کھانا بھی کھلا دیا، کپڑے بھی دے دیے، ساتھ عطر بھی دے دیا، اور بوتل نہیں ملے گی عطر کی۔ یہ مت سمجھنا کہ چھوٹی چھوٹی بوتل ملے گی جنت کی عطروں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے بڑے ڈرم دیں گے، بڑے بڑے ڈرم،
چھوٹا موٹا عطر نہیں، وہ تو صرف کان تے لایا تو ختم ہو جائے گا نا، وہ تو اتنی بوتل ہے تو 60 بندہ 60 فٹ دا 60 ہاتھ دا ادھر کان پہ لگایا تو ختم، تو بدن پہ کیسے لگائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اور دینا ہے، وہ ڈرم کے ڈرم دیں گے۔ اللہ آپ کیا دیں؟ کہ ان سے پوچھو اور کیا چاہیے، ان سے پوچھو کیا چاہیے، کیا چاہیے انہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور سارے فرشتے مومنوں سے کہیں گے اللہ کچھ اور دینا چاہتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں ذرا ٹھہر جاؤ، ہم اپنے علماء سے مشورہ کر لیتے ہیں، ہم اپنے عالموں سے مشورہ کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینے پر آئے ہیں تو اللہ سے کیا مانگیں، ہم اللہ سے کیا مانگیں۔ عالم دی اتھے بھی لوڑ پہ جانی ہے، عالموں سے جان چھڑانے والے مردوں عورتوں، اتھے بھی تہاڈی جان نہیں چھڑ دی تو اتھے بھی نہیں چھٹنی چاہیے۔ اس لیے عالم سے بنا کے رکھو، بگاڑ کے مت رکھو، بنا کے رکھو۔ عالموں کو گالی دینے والے، یہ بتاؤ تمہارے باپ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ عالموں سے بنا کے رکھو، بگاڑنے والوں یہ بتاؤ تمہارے باپ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ عالموں سے نفرت کرنے والوں یہ بتاؤ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے کان میں اذان کس نے دی تھی؟ اور عالموں اور حفاظ سے نفرت رکھنے والوں یہ بتاؤ تمہیں قرآن پڑھنا کس نے سکھایا تھا؟ تمہیں دین جتنا ہے اسے یاد کس نے سکھایا تھا؟ کس نے بتایا تھا؟ یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ امت کو علماء سے کاٹ دو۔ جب امت علماء سے کٹ جائے گی تو بکھر جائے گی، بے دین ہو جائے گی، نامراد اور ناکام ہو جائے گی۔ یہ سپلائی لائن ہے ان کے دین کی، علماء کرام۔ جس طرح شاعر ہے کہ نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کون سا وین بولتے ہیں؟ جگا وین، کیا بولتے ہیں؟ ہاں، جگیولر وین، یس، جگیولر وین۔ یہ ہے تو انسان زندہ ہے، اگر اس کو کاٹ دو تو گیا۔ مسئلہ بتاتا چلوں آپ کو، 1000 نماز کا ثواب مل جائے گا کہ حلال جانوروں میں سے 4 رگیں کاٹنی ہیں، 4 رگ حلال جانور کی، اور اگر 4 رگ نہیں کٹی تو کم از کم 3 رگ کا کاٹنا تو ضروری ہے ہی ہے، ورنہ وہ جانور حلال نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد یونس حلیوی صاحب یہاں ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، HMC کے چیئرمین، جو انگلینڈ میں حلال مانیٹرنگ کمیٹی ہے، اس حلال کمیٹی کے چیئرمین یہاں بیٹھے ہوئے۔ ان سے پوچھ کے دیکھیے کہ اگر 1 رگ کٹی ہے تو کیا جانور حلال ہو جاتا ہے؟ 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے، اور اگر 4 نہیں تو کم از کم 3 رگیں تو کٹے ہی کٹے۔ وہ جی بھی چکن آ جاندی ہے جیڑی 1 رگ بھی نہیں کٹی ہوندی تے حلال دے نہ تھی۔ ہمارے گھروں میں کبھی کبھی وہ چکن بھی آ جاتی ہے جس کی 1 رگ بھی نہیں کٹی ہے اور حلال ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حلال۔ ایک دفعہ کسی شاپ پہ میں گیا، وہ لے آیا، میں نے کہا 1 منٹ حاجی صاحب ذرا تکن دو، دیکھنے دیا تو گلا تو بالکل بھی نہیں کٹا، کوئی نشانی نہیں، گلا کٹا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا حاجی صاحب یہ چکن، میں نے کہا اونٹ کاٹ دینے، ہاں اونٹ کاٹ دینے، مری ہوئی مرغی اونٹ کاٹ دینے، ابھی کاٹ دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں کٹی ہے رہن دو، حلال ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حلال، اور وہ حلال چکن جس طرح یہ جگولر وین ہے، اس کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں، کٹ جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ امت میں مثال علماء کی جگولر وین کی طرح ہے، اگر امت کو جگولر وین سے علماء سے کاٹ دو، امت بے ایمان ہو کر رہ جائے گی، بے ایمان ہو کر رہ جائے گی، اس لیے کہ دین کی سپلائی اسی سے آتی ہے۔
ساری دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے، اور مسلمانوں میں بھی علماء کے پیچھے پڑی ہے، مدارس کے پیچھے پڑی ہے، دینداروں کے پیچھے پڑی ہے۔ ان کو پتہ ہے، ہم کو نہیں پتہ، ہم بھول گئے۔ جہاں سے ہم کو سپلائی لائن پہنچ رہی ہے، چونکہ ہمیں پتہ نہیں، اس لیے ہم تو پتہ نہیں، پر ان لوگوں کو پتہ ہے جنہوں نے ریسرچ کیا، جنہوں نے اسٹڈی کی ہے کہ یہ مسلمان کیوں ہیں۔ اتنا پیسہ دے رہے ہیں، اتنا خرچہ کر رہے ہیں ان کے اوپر، ان کے جوتے، ان کی جرابیں، بلکہ ان کی انڈر ویئر تک کیلون کلارک کے پہنا دی ہے، ہم نے ایڈیڈس کی پہنا دی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ اسلام سے نہیں ہٹتے۔ کیوں نہیں ہٹتے؟ بڑے بڑے ان کے تھنک ٹینکر بیٹھے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد کہا اصل وجہ قرآن ہے، اور قرآن کو سکھانے والے علماء کرام ہیں، ان کے دلوں سے قرآن کی محبت نکال دو، ان کے دلوں سے علماء کی محبت نکال دو۔ یہ سپلائی لین ہے۔ جب سپلائی لین ہی کاٹ دو گے تو پھر تو ختم ہے نا بات، پھر تو آگے کس طرح انسان زندہ رہے گا؟ گلیڈ سٹون سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے آپ کے برطانیہ کا پرائم منسٹر تھا۔ اسی پارلیمنٹ میں جب ہندوستان سے مشنری جا کر آئی اور انہوں نے ریسرچ کیا کہ کیا بات ہے، ہم ہندوستان میں اتنے لاکھوں انسانوں کو قتل کر چکے ہیں اور اڑا چکے ہیں، بموں کے سامنے رکھ کر، زندہ باندھ کر بموں سے اڑا دیا۔ سامنے پہاڑ ہے اور ادھر بم ہے، اور بم کے سامنے علماء کو رکھا اور بم چھوڑا، اڑتے ہیں اور جا کر دیوار سے، پہاڑ سے ٹکراتے ہیں، پڑک سے اڑ جاتے ہیں، پڑک سے، ہڈیاں تک نہیں ملتی۔ ایک ایک دن میں 14,000 انسانوں اور مسلمانوں اور داڑھی والوں کو شہید کیا، ایک ایک دن میں۔ میں نہیں کہتا ہے برٹش لائبریری میں جا کر دیکھ لو، انڈیا لندن میں پڑی ہوئی ہے۔ مشنری بھیجی کہ جاؤ جا کے معلوم تو کرو نا، کیوں، آخر بات کیا ہے؟ اتنا کچھ ہم ان پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اتنا ہم انہیں مارتے ہیں، جیلوں میں رکھتے ہیں، اور اتنا ان سے بیگاری کام لیتے ہیں، پھر یہ اسلام سے پھرتے کیوں نہیں؟ تو جب وہ آئے اور انہوں نے رپورٹ پیش کی، اور جب پارلیمنٹ بیٹھی ہے تو مسٹر گلیڈ سٹون نے وہ قرآن شریف ہاتھ میں پکڑا، اور ہاتھ میں پکڑنے کے بعد پارلیمنٹ میں زمین پر پھینکا، اور پھینکتے ہوئے کہا کہ یہ ہے وہ راز کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان نہیں نکالا جا سکا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کا قرآن تھا۔ کہا جب تک یہ قرآن مسلمانوں میں موجود ہے، مسلمانوں کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی، شکست نہیں دے سکتی، جب تک یہ قرآن موجود ہے۔ قرآن سے رشتہ کاٹ دو۔ آپ دیکھیں نا، قرآن شریف سے رشتہ ہمارا کٹ گیا ہے دوستو، ہمارا رشتہ قرآن شریف سے کٹ گیا ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں قرآن شریف روزانہ کی بنیاد پر پڑھا جاتا ہے؟ قسم دے کر پوچھو تو 8-8 10-10 گھنٹے گھروں میں ٹی وی چل رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، انگلش فلمیں، اردو فلمیں، پنجابی فلمیں، بنگالی فلمیں، پشتو فلمیں، ایک ایک گھر میں چل رہی ہیں۔ اور اس سے پوچھو کہ بھائی تمہارے گھر میں قرآن شریف کتنا پڑھا جا رہا، تو شاید بوڑھا باپ ہو کہے گا جی میں پڑھ لیتا ہوں، بوڑھی ماں ہو تو کہے پڑھ لیتا ہوں، جوان بچے کتنے ہیں؟ 5-10 ہیں، پڑھتے ہیں کرنا، نماز نہیں پڑھتے تو قرآن شریف کتوں پڑھتے؟ قرآن شریف سے امت کا رشتہ کٹ گیا، اور ایک سازش کے تحت صرف کٹا نہیں، کاٹا گیا ہے، کاٹ دیا گیا اس رشتے کو، اور علماء کرام سے امت کا رشتہ کاٹ دیا گیا۔ اتنی بکواسات کی گئی علماء کرام کے خلاف، اتنی بکواسات کی گئی کہ مسلمانوں کے دلوں میں نفرت بیٹھ گئی اپنے علماء کرام سے، وہ، اور پھر آخر میں آ کر ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا انٹرنیٹ، اور انٹرنیٹ پہ سب کچھ ڈال دیا گیا۔ پتہ نہیں ڈالنے والا کون ہے، مسلمان ہے کہ کافر ہے، یہودی ہے کہ عیسائی ہے کہ ہندو ہے کہ سکھ ہے، پارسی ہے کہ مسلمان ہے، کون اللہ جانتا ہے۔ لکھا ہوا ہے مسٹر یوسف، پتہ نہیں کون مسٹر یوسف ہے، اور کہا غلط انفارمیشن ہے اس میں ڈال دو، اس کے اندر ڈال دی گئی ہے، اور مسلمانوں کو اس طریقے سے علماء سے بھی نکال دیا گیا۔ کیا لوڑ ہے علماء دی؟ ان تو مسٹر مفتی جو ہے .com ہے،
علامہ انٹرنیٹ اور mufti.com لکھا اور ہم سوال لے لیں گے. علماء کی ضرورت کیا ہے؟ سب کچھ تو ہے اس میں. ابھی ہمارے ایک دوست کا خط آیا ہمارے نام کہ مولوی صاحب فلاں آدمی پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور اسے فلاں مسئلے میں پی ایچ ڈی کرنی ہے، تو اس نے یہ کہا کہ میں انٹرنیٹ پر گیا ہوں، میں جانے سے پہلے تو ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب انٹرنیٹ پر جا کر میں نے سرچ کیا ہے تو میں کنفیوز ہو گیا. مجھے میرا ایمان ڈگمگانے لگا ہے، ایمان ڈگمگا گیا. کہیں پڑھتا ہوں تو قرآن شریف کی اتنی صورتیں، اور اسی کمپیوٹر پہ پڑھتا ہوں تو قرآن شریف کی اتنی صورتیں، اس کمپیوٹر پہ اس ویب سائٹ پہ پڑھا تو قرآن کے اتنے پارے، اور اس سائٹ پہ پڑھ رہا ہوں تو قرآن شریف کے اتنے پارے. کوئی کہتا ہے 30 پارے، کوئی کہتا ہے 40 پارے، کوئی کہتا ہے ہاف آف دا قرآن موجود ہے، کوئی کہتا ہے کوارٹر آف دا قرآن موجود ہے، کوئی کہتا ہے 10% آف دا قرآن موجود ہے، 90% چھپا ہوا ہے. یہ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے کی بات کرو. ہمارا بری کا بچہ آج بھی ہے، اب تو بچوں کا باپ ہو گیا ہے، اتنے بڑے بچے ہو گئے کہ شادی کے قابل ہو گئے. جب وہ ہمارے پاس تھا اور اس کو پی ایچ ڈی کر رہا تھا، اور وہ جو ہے اسٹڈی کر رہا تھا، اور اس نے کچھ کرنا تھا، تھیسس اس کو کیا کہتے ہیں، اس نے وہ کرنا تھا، اور پھر بعد میں کامیاب ہوا. بہت بڑا، اب میں پروفیشن اس کا بتاؤں گا تو شاید آپ لوگ پہچان جائیں گے. ابھی تو بہت بڑا پروفیشن ہے. وہ آیا میرے پاس اور کہنے لگا مولوی صاحب میں نے قرآن شریف پر میں نے پی ایچ ڈی لینی تھی، تو میں نے اس کے بارے میں اسٹڈی کی ہے، تو میرا تو ایمان ڈگمگا گیا. I'm thinking whether I'm a Muslim or not. I'm still مسلمان or not. اس وقت اس نے کہا تھا. اب یہ لڑکا تھرو کسی مولانا کے مجھے لکھتا ہے کہ مولوی صاحب اتنا میں کنفیوز ہو گیا ہوں کہ بہتر تھا میں سبجیکٹ کو نہ ہاتھ لگاتا اور ٹچ نہ کرتا، اس لیے کہ میرا ایمان ڈاواڈول ہونے لگا. کیا معلوم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس لیے کہ انٹرنیٹ پہ یہ بھی ہے، انٹرنیٹ پہ یہ بھی ہے، انٹرنیٹ پہ یہ بھی ہے. میں نے اسے کہا، میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے بچپن میں تمہیں کم از کم کسی عالم کے ساتھ وابستہ رکھا ہے جس نے تم کو اتنی موٹی موٹی تعلیم دی ہے کہ آج تم جب غیر کی بات سنتے ہو تو تمہیں تجسس ہوتا ہے، تمہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، تمہیں کھٹکا لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. اللہ نے کسی اچھے عالم کے ساتھ تمہیں وابستگی نصیب فرمائی تھی، اس پر اللہ کا شکر کر. 2 رکعت نماز پڑھ سونے سے پہلے اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کا سوال کر، اور پھر آ جانا میرے پاس، اور ہم دونوں مل کر تھیسس تیار کریں گے اور مل کر بتائیں گے کہ تمہیں جو چیز چاہیے اس میں سے کون سی چیز رائٹ ہے اور کون سی چیز رانگ ہے، اور پھر اس رانگ ہے تو کیوں ہے اس کا جواب بھی میں دوں گا. تم آ جانا. ہمارے بچوں کے قلوب سے ایمان کو کاٹنے کی جو بڑی کوشش ہے کہ ان کو قرآن سے کاٹ دو، اللہ سے کٹ جائیں گے. ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دو، عشق مصطفیٰ ختم ہو جائے گا. ان کو علماء سے کاٹ دو، دین سے ختم ہو جائیں گے. بڑی سازش ہے. اور ایک بات کرتے ہوئے چلوں، 10-15 منٹ ہی میرے پاس رہ گئے ہیں، بات کرتے کرتے چلوں کہ قادیانیوں کی یہ سب سے بڑی ترتیب ہے. غیر مسلموں میں تو ہے ہی ہے یہ، اور سو کالڈ مسلمان کہلانے والے وہ جب بھی زبان کھولتے ہیں تو سب سے پہلے مولوی پر گالی نکالتے ہیں. سب سے پہلے ان کی زبان پر مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے. امت کا یہ رشتہ کاٹ دو تاکہ بے ایمان ہو جائے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ جگولر وین. امت کا رشتہ ان کے علماء کے ساتھ ایسا ہے جیسے بدن کا رشتہ اس وین کے ساتھ، شہرک کے ساتھ. یہ کٹ گئی یا کاٹ دی گئی، بندہ ختم. علماء سے امت کٹ گئی، ایمان سے گیا. اللہ ہمیشہ 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 مرتے دم تک ہمیں علماء کے ساتھ وابستہ رکھے، ہمیشہ ہمیشہ. اس آدمی کو دانا مت ڈالو، اس آدمی کی طرف توجہ مت کرو جو تمہیں اپنے عالموں سے کاٹ دے. اسے کہو، اس کو دیکھ کر کہو لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو تم پر. میں تمہاری بات دیکھنا نہیں چاہتا، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا.
جو عالم سے ہم کو کاٹ دے؟ بھائی دین کے مین سپلائر تو یہ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے چلو اب بات کرو نا، تمہیں میں نے بلایا اپنی دعوت میں، دعوت سے بات چلی تھی نا، اور یہ بات میں نے کہاں سے نکالی وہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے بھائی میں نے اپنے لوگوں کو دعوت کے لیے بلایا ہے، دعوت میں آ گئے ہیں، تم نے کیا کھلایا؟ کہا پہلے فروٹ کھلایا، پھر کیا پلایا؟ جوس پلایا، پھر کیا کیا؟ پھر کھانا کھلایا، پھر کیا کیا؟ پھر ان کو کپڑے دیے، اور پھر کیا کیا؟ پھر ان کو عطر دیا، اور اب کیا کہتے بس ہے؟ کہا نہیں میں دینا چاہتا ہوں، ان کو کہو میں دینا چاہتا ہوں، تمہاری تو بس ہو گئی پر میری بس نہیں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اور مانگو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اجازت دے کہ ہم ذرا اپنے علماء سے بات کر لیں، میرے کول نہ آئیو، میں عالم نہیں، اسی نہ کول جاواں گے، اسی نہ کول جاواں گے، اسی نہ کول جاواں گے، علماء کے پاس ہم جائیں گے، ہم سب جائیں گے علماء کے پاس، اپنے اپنے عالموں کے پاس، بڑے بڑے لوگوں کے پاس، سولجا پکڑ لو ان کا دامن، چھوڑنا نہیں، یہ دنیا میں بھی تم کو ترا دیں گے اور آخرت میں بھی تار دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اپنے اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے اپنے علماء کا احترام کرو، اور اگر کسی سے محبت نہیں ہے بے شک محبت مت رکھو، سب کے ساتھ محبت رکھنے کا حکم نہیں ہے، مگر کم از کم ان سے نفرت تو نہ کرو۔ مزمل شاہ صاحب پھڑ لو، ہاتھ ہی پھڑ لو، جان نہیں دینا مولانا امان اللہ صاحب نے۔ آج مفتی زید صاحب نہیں آئے ہیں، اللہ ان کی عمر میں صحت میں ہر خیر میں برکت عطا فرمائے، بڑے بیوے بندے، ان کا صاحبزادہ تو آیا ہے، ان کے مریدین آئے، ادھر ہے ادھر ہے۔ بھائی الیاس آج گیا ہے ممباسا، اپنے والد صاحب کی مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، ابھی سفر پہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے سفر کو آسان کرے۔ خیر دعا میں ان کو یاد رکھیں گے، تو کہیں گے اللہ اجازت دے ہم اپنے عالموں سے تو پوچھ لیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہم کو مشورہ دیں گے۔ تسی آ سکتے ہو میرے کول، میں تواڈا پھڑ کے جنت جاواں گا۔ اب عالموں کے پاس گئے سب، اللہ پوچھ رہے ہمیں دینا ہے، تم لوگ ہم لوگ کو بس ہو گئی، اللہ کہتے ہیں میں نے دینا ہے، کچھ دینا ہے، کچھ دینا ہے، بتاؤ نا کہ منگیے اللہ کو، کہ منگے؟ تو عالم کیا جواب دیں گے؟ فرمائیں گے جبرائیل سے کہو کہ اللہ سے جا کے کہے کہ اللہ آپ نے فروٹ بھی کھلایا، جوس بھی پلایا، کھانا بھی کھلایا، کپڑے بھی دیے، اور پھر کیا دیا آخر میں؟ عطر بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیا ہے پر ابھی تک آپ نے اپنا دیدار نہیں کرا ہے۔ تو علماء کہیں گے جنتیوں سے جا کے کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ اپنا دیدار کرا دو ہم کو۔ آج تم آئے، آپ کا مہمان بن کے آئے نا، آپ تو میزبان ہیں۔ وہ کس طرح دا مہمان ہے جڑا کن دے پیچھے چھپ کے کھلا دے؟ کھانا تو کھا لیا ہے پر مہمان کو دیکھے نا، وہ دعوت تھوڑی ہے بھائی، یہ دعوت تھوڑی ہے کہ جو ہے کھانا آ گئے کھلا دو اور مہمان بیڈ روم میں بیٹھا ہوا ہے، میزبان نیچے ہی نہیں اترتا، کھا لیا نہ جاؤ، پھر کہو جی دعوت ہے؟ بندے دے پتر آگن کام ہی کوئی نہیں نہ کیتا ہی نے، ملے ہی کوئی نہیں۔ ہم تو ایسی دعوت کو قبول ہی نہیں کرتے نا دنیا میں بھی۔ کارویج بیٹھا ہوئے تو ملے نہ کہ کھا لیا نہ جاؤں نہ، اسی نہیں جائیں گے، انہوں نے مل کے جائیں گے، انہوں نے بلاؤ تھوڑی دیر واسطے، ہم تو مل کے جاتے ہیں۔ اللہ یہ کیسی بات ہوئی کہ آپ نے کھلایا بھی پلایا بھی اور آپ ملے ہی نہیں، دیدار ہی نہیں کرے؟ ہم تو آپ کا دیدار کریں گے۔ سارے علماء اپنے اپنے لوگوں کو یہی کہیں گے، اور سب بیک آواز ہو کر جبرائیل سے کہیں گے جبرائیل جا کے اللہ سے کہیے کہ سب کھا لیا پی لیا سب کچھ ہو گیا، وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اس دعوت کا کیا فائدہ؟ مجھے ایک واقعہ یاد آیا،
اور اتنا لمبا واقعہ ہے، مجھے اگر میں وہ واقعہ بیان کروں تو 11 بج جائیں گے صرف اس ایک واقعے کو بیان کرتے ہوئے۔ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، بہت زبردست واقعہ ہے۔ پر کبھی زندگی رہی ہے، اللہ نے چاہا تو کبھی زندگی رہی اور واپس یاد آ گیا تو میں اس واقعے کو سناؤں گا۔ بہت زبردست واقعہ ہے، بہت زبردست واقعہ ہے، خوش ہو جائیں گے آپ۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ، جنہوں نے علماء ہیں انہوں نے سنا ہوگا۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ خیر میں اس واقعے کی اتنی ایڈورٹائز نہیں کرتا۔ اللہ پاک کہیں گے ہاں جبرائیل ان کا ڈیمانڈ انہوں نے، میں نے کہا میں نے دینا ہے، انہوں نے ڈیمانڈ کیا، وہ تو کرنا پڑے گا۔ جبرائیل ایسا کرو کہ حجاب اٹھاؤ، پردے ہٹاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائیں گے ہاں ہاں میں کیوں نہ دیدار کراؤں، آئے میرے مہمان بن کے، میں دیدار کراتا ہوں۔ جبرائیل پردے اٹھاؤ۔ کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان 70,000 نور کے پردے پڑے ہوئے ہوں گے، 70,000 کرٹنز اور حجاب اللہ اور بندوں کے درمیان 70,000، 70,000۔ اللہ فرمائیں گے جبرائیل اٹھاؤ ایک ایک پردے، ایک اٹھا، 2 اٹھا، 3 اٹھا۔ جو جو ایک ایک پردے اٹھ رہے ہیں نا، جنتیوں کے دل اچھل اچھل کے منہ کو آ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پروردگار کو دیکھنا ہے، ابھی پروردگار کی زیارت ہوگی، ابھی پروردگار کی زیارت ہوگی۔ کبھی ایک دم اچانک خوشخبری مل جائے تو بندے کا ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے نا۔ تو یاد آیا مجھے، انڈیا میں ایک آدمی نے اس زمانے میں 8 آنا یا 4 آنا کی لاٹری ٹکٹ ملتی تھی، اس نے ڈال دیا۔ مہینے کا اس کا 1 روپیہ کا آمدنی تھی اور اس نے اس میں سے 4 آنا کی لاٹری ٹکٹ لے لی۔ لاٹری ٹکٹ تو لے لی پر اس کی 10,000 کی کھل گئی اس زمانے میں، 10,000 کی، لا آف منی۔ اب اس کے گھر میں خط آیا کہ تمہارا یہ پتہ ہے، اس پتے پر تم نے یہ لاٹری خریدی ہے اور اس کا 10,000 نکلا ہے۔ مالک کے ہاتھ میں، وہ تو نوکر تھا گھر میں، تو مالک کے ہاتھ میں وہ لیٹر آیا۔ اس نے بلایا نوکر کو، ادھر آ، تم نے لاٹری ڈالی ہے؟ اس نے کہا جی ڈالی ہے۔ تو ایڈا کدا وڈا ہو گیا لاٹری پانا؟ کل روپیہ ملتا ہے مہینے میں، تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہارے بیویاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان سب کو تم نے کھلانا ہے، پلانا ہے اور ان کے لیے کام کر رہے ہو، اور تو ہویا 25 پیری تم نے لاٹری میں ڈال دی۔ کیوں ڈالی؟ غصہ کیا اور اٹھایا ڈنڈا اور مارا، اور اتنا مارا بیچارے کو، اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، بدن نیل و نیل کر دیتا، نیل و نیل پا گئے۔ وہ نیچے لیٹ کر کہہ رہا بس قدم، ہمیں آئندہ نہیں پاؤں گا، آئندہ نہیں پاؤں گا، آئندہ نہیں پاؤں گا، رو رہا۔ مالک کہا آئندہ پائے گا آکے نہیں آکے، جا میں تینوں خوشخبری دینا کہ تیری 10,000 دی لاٹری نکلی ہے۔ وہ بہ گیا، لیٹا لیٹا ہاں کرتا کرتا بہ گیا۔ نہیں تسی مذاق کر دیو کہ میں سچ بولنا۔ میں نے کہا پھر یہ لاٹری نکلی ہے 10,000 کی تو آپ نے مجھے مارا کیوں؟ کہا میں تمہیں اگر ایسی خوشخبری دے دیتا تو تیرا ہارٹ اٹیک ہو جانا تھا، مار کے پہلے تینوں ڈاؤن کیتا، پھر تینوں خبر دیتی تاکہ لیول بھی چاہ جاؤ تو ہارٹ اٹیک نہ ہوئے۔ جی میں انجی خوشخبری دینا کہ تیری 10,000 تھی تو اتھے ہی ٹوٹ جانا تھی شش کر کے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ایک ایک پردے اٹھ رہے ہیں، اور مومن ہے کہ اس کا دل اچھل اچھل کر اس کے منہ پہ آ رہا کہ ہم نے اپنے اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ یا میرے مالک، 70,000 69,999,000 اٹھ گئے، پردے اٹھ گئے، ایک پردہ رہ گیا۔ 70,000 پردے اٹھنے نا، 69,999 اٹھ گئے، اب ایک ہی رہ گیا۔ اب سب ٹٹکی باندھ کے اس طرف جہاں سے پردے اٹھ رہے ہیں
سب اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ اچانک وہ آخری پردہ بھی اٹھ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی بغیر حجاب کے جنتیوں کے سامنے آ گئے، بغیر پردے کے، اللہ پردے میں نہیں، بغیر پردے کے اللہ جنتیوں کے سامنے۔ اور جب اللہ سامنے آ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پہل ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے پہل ہو رہی ہے، اور فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل الجنہ، اللہ کی طرف سے سلام آ رہا، السلام علیکم یا اہل الجنہ، او میرے جنتیوں تم پر تمہارے رب کا سلام ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم قرآن مجید میں ہے نا، یاسین شریف میں، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، او جنتیوں تمہارا پروردگار تمہارے سامنے ہے، زیارت کرو اور وہ تمہارے اوپر سلامتی نازل کر رہا۔ اب جنتی کیا جواب دیں گے؟ وعلیکم السلام تو نہیں کہہ سکتے نا، وعلیکم السلام تو تھوڑے ساڑھے واسطے نا، کیوں جی؟ یہ تو ہمارے لیے نا وعلیکم السلام، کہ بھائی آپ نے کہا السلام علیکم تم پر اللہ کے سلام ہو، تو ہم کہیں وعلیکم السلام تم پر بھی اللہ کے سلام ہو، یہ معنی ہے نا السلام علیکم کا۔ جب ہم نے کہا السلام علیکم تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رب کی سلامتی ہو، تو دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام تم پر بھی رب کی سلامتی ہو۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں تم پر تمہارے رب کی سلامتی ہو، ہم کیسے اللہ کو کہیں آپ پر آپ کے رب کی سلامتی ہو، اس لیے کو تو خود رب ہے نا، ایسا ہی ہے نا، کیا جواب دیں گے ہم؟ اس سے پہلے ایک حدیث پاک یاد آ گئی، وہ سن لو، یاد آ گئی درمیان میں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نماز پڑھتے تھے اور تحیات میں بیٹھتے تھے، تو تحیات میں بیٹھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ بیٹھ کر کہتے تھے السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلاں، السلام علی فلاں، حدیث شریف میں آتا ہے۔ اتحیات میں بیٹھے تو اس سے پہلے شروع میں اس طرح سلام پڑھتے تھے، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلاں، السلام علی فلاں، اور السلام علی اللہ، اللہ پر سلام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے بھائی اللہ تو خود سلامتی ہے، فإن اللہ هو السلام، یہ اللہ پر سلام بھیجنے کا کیا مطلب؟ اللہ تو خود سلامتی، خود سلام ہے، اور اس پر کس کا سلام جائے گا؟ وہ تو سلام نازل کرنے والا ہے، آپ تو کہتے ہیں آپ پر بھی سلام، تو اس پر کون سلام نازل کرتا ہے؟ وہ تو دنیا پر اتارتا ہے، اس پر کون اتارے گا؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر کیا کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر یہ سکھایا کہ ایسے کہو وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السلام علیکَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہا یہ مت کہو کہ السلام علی اللہ، تو اللہ پاک سلام دے رہے ہیں السلام علی اللہ، السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ اب جنتیوں نے اللہ کا دیدار بھی کیا، اور حدیث شریف میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اس وقت موت مقدر نہ ہوتی اور موت ذبح نہ کی گئی ہوتی، موت تو مار دیا اس کو اللہ نے، پتہ ہے نا، موت تو ختم، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اور بیچ میں پل صراط، اور اللہ نے موت کو پل صراط پہ رکھا بھینڈے کی شکل میں، شیپ کی شکل میں، یا پھر شیپ نہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں شیپ کے بعد کیا ہوتا ہے، لام، لام کی شکل میں اللہ موت کو لائیں گے، اور جہنمیوں سے کہیں گے او جہنمیوں دیکھو، جنتیوں سے کہیں گے او جنتیوں دیکھو یہ ہے موت، اور حکم ہوگا کہ اس کو ذبح کرو، بالکل پل صراط کے اوپر اس موت کو بھی موت آ جائے گی، اس کو بھی کاٹ دیا جائے گا، اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اور کہے گا جہنمیوں اب تم جہنم میں ہمیشہ جلتے رہو گے، تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی، اور اے جنتیوں تم ہمیشہ جنت میں خوش رہو گے، تمہارے اوپر بھی موت نہیں آئے گی۔
موت نہیں آنے والی، موت کو تو موت آ گئی۔ فرمایا اگر موت کو موت نہ ہی ہوتی اور انسان مرنا تصور ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کا یہ موقع ایسا ہوتا کہ اللہ کو دیکھ کر ان کے دل کلیجے پھٹ جاتے اور سب کے سب مر جاتے۔ وہ تو موت نہیں لکھی اب، اللہ کی طرف سے آئے گا سلام السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ تو اب یہ کیسے جواب دیں گے؟ اللہ کو جواب تو دینا ہے نا۔ اور مجھے پتہ ہے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے 100% نہیں تو 99.9% کو پتہ ہے جواب کیا دینا ہے، لیکن اس وقت یہ نہیں معلوم جواب کیسے دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جواب کیا دیں گے آپ؟ میں اس کو سیدھا سادہ بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو ذرا آپ کے دلوں کو تھوڑا پرووک کر کے جگاتا ہوں تاکہ آپ کو جواب یاد رہے کہ جواب کیا دیں گے اللہ کو اور کیا جواب دینا ہے۔ اور آپ سب کو آتا ہے وہ جواب، I'm guaranteeing you 99.9% کو جواب آتا ہے۔ اس وقت ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیسے سلام کا جواب دیں گے؟ اللہ کے سلام کا کیسے کہیں گے پتہ ہے؟ جب اللہ کہیں گے نا السلام علیکم یا اہل الجنہ تو سارے جنتی اللہ کو جواب دیں گے، میرے ساتھ پڑھیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کو اس طرح جواب دیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہ تو سراپا سلام ہے اور ہم لوگوں پر سلامتی اترتی ہے تو تیری طرف سے اترتی ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ دیکھ لیا انہوں نے؟ دیکھ لیا۔ اب پردے گرا دو۔ اب جب پردے گر گئے اب تو تم جا سکتے ہو، گھر جا سکتے ہو۔ اب جنتی جب راستے سے لوٹ رہے ہوں گے نا تو آپس میں بات کریں گے، گھر جا کے اپنی بیویوں کو چھیڑیں گے ہم لوگ تک کو کہ کھا کے آئینے سے۔ کدی کدی اتنے جانے ہیں، میں کبھی کسی بڑی دعوت میں ہوتا ہوں تو پکچر لے لیتا ہوں اور دسترخوان بھرا ہوا ہوتا ہے نا، میں کہتا ہوں نیچے سے لو پورا دسترخوان، کار جا کے دسیے کیسی یہ کھا کے آئے نا۔ وہ پھر تنگ آ کے کہنے تسی تو پیٹو ہو، یہ جواب ہے انہوں نے آگے کوئی جواب ہے ہی نہیں کہ تم لوگ تو پیٹو ہو، کھا تو ہر وقت کھانے رہتے ہو۔ اور میں جا کے دسنا کبھی کبھی چھیڑتا ہوں کہ دیکھو یہ کھا کے آئے۔ جنتی بھی ان کو بھی مستی ہوگی، وہ کہیں گے گھر جا کے بڑھیا نو چھیڑاں گے اسی نہ صرف کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اللہ نے کپڑے بھی دیے، اللہ نے عطر بھی دیے، اللہ کا دیدار بھی کیا۔ سب سے زیادہ وہ اس پر زور دیں گے کہ ہم اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں، ہم اللہ کا دیدار، کھانا پینا تو کہیں گے چلو ٹھیک ہے لیکن ہم اللہ کا دیدار کر کے آئے، اللہ کا دیدار کر کے آئے، اللہ کا دیدار کر کے آئے، یہ جا کے اسی چھیڑنا ہے۔ ہر جنتی سوار اپنی اپنی سواری پر سوار ہوں گے اور کہیں گے چل لے چلو مجھے اپنے گھر پہ، ٹم ٹم کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنے ٹم ٹم کی ضرورت پڑ دی ادھر نہیں پڑے گی۔ اس کو جنتی کو پتہ ہوگا کہ اس کا کہاں گھر ہے، اس کا کہاں گھر ہے، اس کا کہاں گھر، اپنی اپنی سواری میں بیٹھے، کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا، کوئی اوپر جا رہا، کوئی اوپر، کوئی اس سے اوپر، اپنے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گے اور پہنچنے کے بعد جا کے ٹیزنگ کریں گے اپنی بیوی کو، کہیں گے آج ہم اللہ کے دربار سے آئے ہیں، او ہو کھانے دی تے گل پوچھو نا اسی وہ تو کھا کے آئے نا، پر سب تی وڈی گل ہوئی اسی اللہ دی زیارت کر کے آئے، اسی اللہ نے ویکھ کے آئے نے۔ آج اللہ نے سارے مردوں کو بلایا ہے، سارے مرد آئے نے تو سارے نے اللہ پاک دی زیارت کی تھی، تمہاروں نہیں نہ ملیا، تسی نہیں نہ ویکھیا اللہ پاک نو۔ چھیڑیں گے ان کو، ستائیں گے ان کو، ٹیز کریں گے ان کو، اور جو کہیں گے نا، میں کہوں گا اپنی بڈھی نو جا کے، تو ساڈے صوفی صاحب نے جا کے اپنی بڈھی نو کہنا ہے کہ اسی ویکھ کے آئے نے اللہ پاک نو، ٹیز کریں گے، انہوں نے کہا چپ کر، بڑا ٹیز کرنے آ جائے گا، چپ کرو، سانو کی ٹیز کر دو، کیوں بڑے کانفیڈنس ہو کے بات کر رہے ہو، ٹیزنگ ہم کو مت کرو، ہم چھیڑ رہے ہیں ان کو کہ اللہ کو ہم دیکھ کے آئے بھائی، تو کیا ہو یا صبح
انگلش میں کہتے ہیں سوا، دیکھ کے آئے ہو تو سوا، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ نے تو تمہیں اپنے یہاں بلا کے تمہارا دیدار کرایا نا، اللہ نے تمہیں بلا کے مہمان خانے میں لا کر کھانا کھلا کر اللہ نے دیدار کرایا، اور اللہ نے اپنا دیدار ہم کو گھر میں بیٹھے کرا دیا ہے، ہم تو گئے نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں گھر میں آ کر اپنا دیدار کرا دیا۔ یہ چیز کر دیں، یہ ہوگی ایک ملاقات، یہ ہوگی ایک دعوت جنت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میں بات بہت دور چلا گیا، اب میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں تو بھی واپس نہیں پہنچ سکتا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جہاں سے چھوڑا اگلے ہفتے شروع کروں گا، پر یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ میرا رب آدم علیہ السلام کی دعوت میں بھی ہم کو شریک فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں بھی ہمیں شرکت نصیب فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی دعوت میں بھی اللہ ہم کو شرکت نصیب فرمائے، اور پھر ان سب سے بڑھ کر میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں اور ان کے مہمان خانے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی، ہماری بھی دعوت میں، ہم اس دعوت میں ہم کو بھی شریک ہونے کا اللہ موقع نصیب فرمائے، اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالی دعوت دیں گے جنتیوں کو، اور خاص اسپیشل دعوت ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی اس دعوت میں ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے پوتوں پوتیوں کو، نواس و نواسیوں کو، اور اللہ سبحانہ و تعالی قیامت تک کے آنے والے ہماری نسل کے ہر فرد کو اللہ سبحانہ و تعالی اس دعوت میں شرکت اور حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس دعوت کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی میزبانی کی دعوت۔ دوستو، یہ ترتیب جو میں نے بتائی ہے نا، کدے کدے اپنے کار بلا کے میں نے یہ دعوت کرا دیو، پہلے بلا کے فروٹ کھلانا، پھر جوس پلانا، پھر کھانا کھلانا، پھر ایک آدھ جوڑا کپڑا دے دینا، پھر نالے 2-3 انچ دی بوتل عطر دے دینا، تو تہاڈی تے زیارت انجی ہو جانی ہے۔ اس کو کہتے ہیں جنتیوں کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس دعوت کے خاص الخاص مہمانوں میں اللہ ہم کو بنائے، ہمارے اساتذہ کو بنائے، اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، اللہ تعالیٰ ان کے زمرے میں، ان کی جماعت میں ہمیں بھی اس دعوت میں شریک فرمائے۔ میں اپنے دوستوں کے لیے، بالخصوص جو میرے محسن ہیں، مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور محسن ہیں، جو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، جو ہر طرح کے جنہوں نے احسان کیے اور کرتے ہیں، کھانے کی لین سے، پینے کی لین سے، محبت کی لین سے، ان کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک اس دعوت میں، جس طرح دنیا میں ہمیں آپ نے اکٹھا کیا ہے نا، اللہ اس دعوت میں بھی ہم لوگوں کو اکٹھا اس صف میں بیٹھانا، جس طرح ہم دنیا میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، اللہ ہمیں اس صف میں بھی ہمیں اکٹھے سب کو جمع کرنا، پاس پاس سب کو رکھنا، اور ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں، ایک دوسرے سے ہنستے جائیں، بات کرتے جائیں، اور تیری دعوت کھاتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو میرے دوستوں کے حق میں، میرے محسنین کے حق میں، میرے چاہنے والوں کے حق میں اللہ قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔